نہایت ہی واجب الاحترام وعلیکم السلام اللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وقامه یوم القیامة للمذنبین المتلوثین الخطائین الحی القیوم ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا نبینا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین بکار خیش حیرانم مگسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم مگسنی یا رسول اللہ شاہ بے کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد اسیانم مگسنی یا رسول اللہ اگر رانی وگر خانی غلامم انت سلطانی دیگر چیزیں نمی دانم اگسنی یا رسول اللہ غوث اعظم و من بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایماں مدد سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم حضرات محترم معزز ملت اسلامیہ آج کی یہ بزم محبت جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس میں ہماری آپ کی شرکت ہے تقریباً عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر اب تک رات کے 12 بج چکے ہیں نعت پاک کا نورانی روحانی سلسلہ جاری رہا ملک و ملت کے مشاہیر و معارف مداحان حبیب سے شعراء اسلام سے نعت رسول منقبت پاک آپ نے سماعت کیا نقیب اہل سنت عالی جناب لائق صد احترام حضرت مولانا عبد الکریم صاحب فیض آبادی جن کی اچھی نقابت بھی آپ نے سماعت کیا یہ جلسہ پاک آقا کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر حضور کی آمد کا جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں ہماری آپ کی شرکت ہے محترم المقام جناب حافظ محمد عارف صاحب کی صدارت میں یہ جلسہ پاک
اور لائق صد احترام علی جناب حافظ و قاری محمد اول صاحب اور دیگر احباب اہل سنت علماء کرام اس محلے کے قرب و جوار کے اطراف و اکناف کے جو منبر پاک پر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے اور تمام احباب سے خوب اخلاص کے ساتھ دینی خدمات کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ علی جناب محمد نوشاد صاحب جو الہ آباد سے تشریف لائے ہیں، بڑی اچھی آواز ہے، اچھے انداز میں نعت پاک پیش کیے، اور علی جناب ہاشم ٹانڈوی صاحب، ان سے بھی آپ نے علی وارث صاحب، یہ تمام احباب نے نعت پاک پیش فرمایا۔ یہ ہمارے قاری صاحب حافظ قاری محمد شمیم صاحب، یہ بھی وہیں بادشاہ پور جونپور میں رہتے ہیں، تو انہوں نے بتایا میرا یہاں پر ننیال ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے، آمین۔ نبی کریم علیہ السلام کی دین کی خدمت کرنے کی اللہ خوب توفیق دے، اور جو خدمات کر رہے ہیں اللہ اسے قبول فرمائے، اس میں خوب اخلاص عطا فرمائے۔ ادب کے ساتھ بیٹھے، پہلی بار میں آپ کے اس قصبے میں میں حاضر آیا، خاص پور میں ٹانڈا کی سرزمین پر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حبیب کے نالین کا خاص صدقہ عطا فرمائے۔ سرکار مخدوم پاک کی نگری ہے یہ، مخدوم پاک کے چھتر چھایا میں آپ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آخرت میں بھی مخدوم پاک کے سائے میں ہی رکھے۔ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، بچے جو شور کر رہے ہیں ان بچوں کو تھوڑا سا بہلا پھسلا کر کے خاموش کرا دیں، تاکہ وہ آواز مجھے متاثر نہ کرے، تاکہ میں اپنی بات پہنچانے میں آپ تک کامیابی حاصل کر سکوں، اور اس کی برکت مجھے بھی ملے اور آپ کو بھی ملے، اور اللہ اپنے حبیب کے عشق کے نور سے ہمارے سینے کو روشن فرمائے۔ ادب کے ساتھ بیٹھے، کچھ باتیں پیش کروں، اس سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب دانائے غیوب، مالک رقاب امم تاجدار عرب و عجم، والی کون و مکان سیاہ لا مکان، ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالہ، جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل، نیر بطحا رازدار ما اوحا، شاہد ما تغا صاحب علم نشرح، معصوم آمنہ معصوم آمنہ معصوم آمنہ، باعث تکوین عالم فخر آدم بنی آدم، سید العربی والعجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام کی نظر عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآصحابہ والشیخ عبد القادر الجیلانی وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک۔ محبت کے ساتھ سارا مجمع ایک آواز ہو کر آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک، با ادب ذوق اور شوق کے ساتھ عشق محبت میں ڈوب کر اپنے آقا کے اہل سنت کے عقیدے اور نظریات کے مطابق، جو ہمارا بنیادی عقیدہ پیدائشی عقیدہ ہے، میرے آقا موجود ہیں، حاضر بھی ہیں، سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اس خیال کے ساتھ گنبد خضرا کا تصور کر کے عشق میں ڈوب کر درود شریف محبت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یوں عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، کہیں سبحان اللہ، محبت سے بولیں سبحان اللہ، کیونکہ حدیث شریف ہے لولا کا لما خلقت الافلاق، لولا کا لما خلقت الدنیا،
اے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمان کو پیدا نہ کرتا. یہ اللہ کہہ رہا ہے، حدیث قدسی ہے. اے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا. اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، یعنی آپ ہیں اسی لیے سب بنے ہیں، ورنہ یہ سب کچھ نہ ہوتا. تو زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، یا رسول اللہ بنے دو جہاں تمہارے لیے، بنے دو جہاں. آپ بولیں گے کچھ؟ تمہارے بنے دو جہاں تمہارے لیے. رات کے 12 بج چکے ہیں، جب تک آپ میرا ساتھ نہ دیں گے بات آگے نہیں جا پائے گا. آپ کو اپنی بیداری کا ثبوت دینا پڑے گا. اگر حضور ایک درخت کے سائے تلے گئے تو درخت کے پتے بھی بتاتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں. مولا علی کہتے کیا ہے، آپ سبحان اللہ نہیں پڑھ رہے، نہ پڑھو میرا کیا جائے گا، لیکن میں ایک مومن، ایک مسلمان بھائی ہونے کے ناطے میں آپ کے لیے اپنے دل میں جگہ رکھتا ہوں کہ آپ کہو تاکہ یہ قبریں روشن ہو، کچھ روشنی کی خیرات لے لو. ایمان والے بخیل نہیں ہوتے نا، جو کھاتے وہی کھلاتے ہیں. تو میں ممبر سے نبی نبی کہہ رہا ہوں، مجھے ثواب مل رہا ہے، آپ بھی سبحان اللہ کہو، آپ کو بھی ثواب ہے نا. بے شک سبحان اللہ. مولا علی مشکل کشا کیا کہتے ہیں، مولا کائنات ہم اپنے آقا کے ساتھ ایک درخت کے سائے تلے گئے تو درخت کے پتوں سے آواز آئی، سبحان من جعل فی ظل سید الانبیاء. وہ پتے جھک گئے اور جھک کر کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، پاک ہے اللہ کی ذات جس نے نبیوں کے سردار کو میرے سائے تلے بیٹھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی وقار اندازہ کرے، اللہ اپنے حبیب کی غلامی کا سایہ، ان کی محبت کا سایہ دیا، تو ہم تو اس کے زیادہ حقدار ہیں نا کہ اس کی پاکی بولے، اس کی حمد بولے. اپنے حبیب کو ہم میں جلوہ گر فرمایا، ہم تو زیادہ حقدار ہیں نا کہ اس کا شکر ادا کریں اور اس کی پاکی بیان کریں، ہے نا. تو اس لیے بیداری کا ثبوت دے. میں جانتا ہوں یہ سونے کا ٹائم ہے، یہ آرام کا ٹائم ہے، راتیں بہت سی ہوتی سو کر بتا دیا جاتا، کبھی کبھی یہ محفلیں سجتی ہیں، کبھی کبھی یہ موقع ملتا ہے. حضرات گرامی تو اس لیے سن لیں، اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنے حبیب کی محبت کا نور عطا کر دے، دلوں کی کیفیت کو تبدیل کر دے، حضور کی باتیں سنا کریں، مدینے والے مصطفیٰ کا ذکر کیا کریں. اور صرف یہیں تک نہیں کہ سال میں ایک محفل ہو، یہیں تک ہر دن ہر رات اپنے گھروں میں نبی کے نام کی محفل سجاؤ. اب آپ کہہ سکتے مولانا صاحب یہ کیسے ہو پڑ سکے گا؟ میں نے کہا کوئی خرچہ نہیں ہے اس میں، باوضو ہو کر کے با ادب بیٹھ جایا کرو، مدینے والے مصطفیٰ پر درود پڑھا کرو. یہ حضور کی محفل ہے، یہ ذکر مصطفیٰ ہے، یہ بہترین ذکر ہے، یہ اچھا ذکر ہے، یہ بڑا ذکر ہے. یہ حضرات گرامی وقار اس لیے یہ کام کیا کریں. یہ محفلیں تو کبھی کبھی ہوگی حضرات گرامی، یہ تو کبھی کبھی ہوتی ہے، یہ تو بڑی محفل ہے ہی ہے، لیکن گھر سونا نہ کریں، حضور کی برکتوں کی دھمک روز گھر میں محسوس ہو. انشاءاللہ پڑھیں گے درود شریف، انشاءاللہ بولے انشاءاللہ پڑھیں گے. اور ان بچوں کو لے کر بیٹھے، ان بچوں کو لے کر بیٹھے، ان کو ابھی سے عاشق رسول بنائے. فکر کیا کریں بچوں کی. ہم تو کھانے کمانے تجارت کی فکر کرتے ہیں، بچوں کے ایمان اور ان کے ایمان کی حلاوت اور عشق رسول کی فکر نہیں کرتے. ہماری تو عقل کوڑھی ہو چکی ہے، ہم 25 سال 50 سال کی زندگی سنوارنے کی فکر کرتے ہیں، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے، اس کی فکر نہیں کرتے ہیں. کب ہماری آنکھیں کھلے گی؟ ایک جملے میں ایک بات میری ذہن نشین رکھ لے آپ حضرات گرامی وقار. آپ دیکھیں، ایک چیز ہے ضرورت، ایک ہے مقصد. مقصد اور ضرورت جس دن ہم اس دو بات کو سمجھ جائیں گے تو اس دن ہم اپنی زندگی کا ایک ایک وقت صحیح استعمال کریں گے، اور ہم کو کب کرنا کیا ہے اور کس چیز پر فوکس زیادہ دینا ہے، زور زیادہ دینا ہے، اور اپنے بچوں پر کس چیز کا فوکس دینا ہے، اس پر ہم غور کریں گے. ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہم یہ جانتے ہیں نا، ہم پیدا ہوئے، ماں باپ نے پالا، جو کچھ ہو سکا پڑھایا، 18-20 سال کی عمر ہوئی، کچھ ہنر سیکھا، یا پڑھ لکھ لیے تو کوئی نوکری سروس مل گئی، یا تو گھر میں پیسہ ہے، فراوانی ہے تو تجارت کر لیا، کاروبار کر لیا، کمانے لگے. 22-25 سال عمر ہوئی، شادی ہو گئی، 30 سال 35 سال میں 2 بچے کے باپ بن گئے، 55-60 سال عمر ہوئی، بچوں کی شادی کر دیا، بوڑھے ہوئے مر کے چلے گئے. ہم نے اسی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے. یہ کھانا کمانا، تجارت، خرید و فروخت، کھیت کھلیان، یہ لوم، یہ کپڑا، یہ کاروبار،
اتنا یاد رکھنا یہ آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت ہے، یہ آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت ہے، اور ضرورت ہر شخص محنت کر کے پوری کرتا ہے، اور یہ ضرورت جانور بھی اپنے اعتبار سے پوری کرتا ہے، پرندے بھی اپنے اعتبار سے۔ اگر ہم اسی پر کھوئے رہے تو پھر بہت بڑا کمال نہیں ہے۔ حضرات کرام، ہماری یہ ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ پھر ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، پیدائش کا مقصد ہمارا اس کے حبیب کی محبت ہے اور اس رب کی عبادت ہے، سبحان اللہ، اس کے حبیب کی اطاعت ہے۔ لیکن ہم نے مقصد کو پیچھے چھوڑ دیا، ہم نے ضرورت کو ہی مقصد سمجھ رکھا۔ یہ ایک ضرورت ہے، اسے پوری کرو۔ حضرات گرامی وقار، مثال کے طور پر ہم کو یہاں سے ممبئی جانا ہے، ہم کو ممبئی جانا ہے تو ممبئی پہنچنا ہمارا مقصد ہے، لیکن راستے کا کھانا، ٹفن، بریانی، قیمہ، پراٹھا، انڈا جو ٹرین پہ کھانے کے لیے لے کے جاتے ہیں نا، وہ مقصد سفر نہیں ہے، وہ سفر کی ضرورت ہے۔ سمجھ رہے نا؟ وہ سفر کی ضرورت ہے۔ اگر وہی مقصد ہو جائے تو پھر ٹرین پہ جانے کی کیا ضرورت، ہم کہیں بھی اسے کھا سکتے ہیں۔ اور ضرورت انسان جہاں ہوتا ہے اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر کے پوری کر لیتا ہے۔ کھانا ہے تو کھا لیا، نہیں ہے تو 10 روپیہ کے لے کے کھا لیا، وہیں جو کچھ ملا کسی طرح وقت گزار لیا۔ اور اس کا مقصد، اس کی منزل، اس کا سفر جہاں پورا ہو، اسے ممبئی جانا ہے تو وہیں اس کی منزل ہے۔ اب وہاں کی طرف توجہ ہے کہ وہاں مجھے کرنا کیا ہے، مجھے کامیابی حاصل کرنا ہے۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ آج یہ 25، 30 سال، 40 سال کی جو زندگی ہے، ہم نے اس کو مقصد سمجھا ہے؟ ارے ہمیں سمجھنا چاہیے اس زندگی کو اللہ جیسے رکھے کسی حال میں ایڈجسٹ کر کے گزارنا چاہیے۔ حضور کی محبت کو مقصد بنا لو۔ ہماری نگاہ قبر کے اندھیرے پر ہونا چاہیے، آخرت کے 50,000 ایک دن پر ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد، زندہ باد۔ اس کو دماغ میں رکھ لے، اس کو دماغ میں رکھ لے۔ یہ دیکھیے، میں نوجوانوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، ایک سوال ہے میرا آپ سے۔ یہاں دیکھیں کم سے کم 100-200 لوگ بیٹھے ہیں مردوں میں، خواتین بھی بیٹھی، مائیں بہنیں، اب ان کی تعداد جو ہے لیکن میں آپ کی بات کر رہا ہوں خالی۔ اب اس میں سفید داڑھی کتنے لوگوں کی ہے؟ سفید داڑھی مشکل سے 10-20 لوگوں کی دکھ رہی ہے۔ مطلب 200 لوگوں میں 10 ہی لوگ کی داڑھی سفید ہے، باقی اور لوگوں کے بال کالے ہیں، مونچھ کالی ہے، داڑھی کالی ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ اور بڑے بزرگ کہاں گئے محلے کے، اور ضعیف لوگ کہاں چلے گئے؟ جب ہم آپ سے پوچھیں گے تو آپ کہیں گے انتقال کر گئے، آپ یہی کہیں گے وہ انتقال کر گئے۔ تو ہم نے کہا انتقال کر گئے، تو آپ کہیں گے ہاں۔ تو کہا فلاں دن، فلاں سال، فلاں مہینے میں وہ چلے گئے، وہ چلے گئے۔ تو یہ مزاج دیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ بڑھاپے کو پہنچ کر لوگ زیادہ دیر ٹکتے نہیں ہیں، یا بڑھاپے کی منزل تک بہت زیادہ لوگ پہنچ نہیں پاتے۔ اکثر لوگ تو جوانی میں ہی چلے جاتے ہیں، اگر جوانی پار بھی کر گئے، بڑھاپے میں قدم رکھا تو بہت کم وقت ٹکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جب وہ ٹکتے نہیں ہیں تو سفیدی نظر کم آتی ہے، لوگ کم ہی نظر آتے ہیں۔ ہر جگہ آپ غور کریے گا، اور ہم اس خوش فہمی میں کھوئے ہوئے ہیں، ہم کو اس زمین پر وقت گزارنا ہے، ہم کو یہاں صدیوں رہنا ہے، ہم کو یہاں ہزاروں سال رہنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا شیطانی وسوسہ ہے، اس وسوسے سے باہر نکل کر ہم کو اللہ کی راہ کا مسافر بننا پڑے، اس کے حبیب کی محبت کی راہ پر آنا ہوگا۔ میرے امام کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ، دہن میں زبان تمہارے لیے، بولو بولو یہ زبان صرف مٹن چکن کی لذت کے لیے نہیں ہے، یہ زبان صرف بریانی حلوہ پراٹھے کی لذت کے لیے نہیں ہے، یہ زبان، یہ آپ کی ضرورت ہے، آپ کا شوق ہے، جو چاہو لذت کو حلال طریقے سے، لیکن اس زبان کا اصل مقصد یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے دہن میں زبان۔ آپ بولے سمجھ رہے میری بات کو؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات مطلب پہنچ رہی نا آپ تک آواز؟ تو دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، یہ جان ہماری جان کے بھی مالک ہمارے مصطفیٰ، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں مقصد آنے کا، ہم آئے یہاں، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں۔ جب زندگی حضور کے لیے گزرے گی تو حضور کے لیے ہی اٹھیں گے ہم،
انہی کے دیدار کی طلب میں اٹھیں گے ہم. قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں. جب زندگی حضور کے لیے ہے تب قبر میں جانا بھی حضور کے لیے ہوگا، حشر میں اٹھنا بھی حضور کے لیے ہوگا. اور جب زندگی حضور کے لیے نہیں ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حشر میں شفاعت رسول سے بھی نہ محروم ہو جائے. اس لیے ہر چیزوں کی فکر کرنا پڑتا ہے، توجہ چاہتا ہوں. یہ بات تھی، اب ذہن حاضر رکھے آپ. پہلے ایک بات یوں دیکھ لیں، یہ میلاد شریف کی محفل ہے. کچھ لوگ آج تک اسی کشمکش میں پڑے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ اسی کشمکش میں ہیں، یہ کام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ اس کشمکش میں ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اس کام میں خرابی کیا ہے جو نہیں ہونا چاہیے. کوئی ایک چیز بتا دیں مجھے، کوئی ایک چیز بتا دیں. یہاں حضور پر درود پڑھا جا رہا ہے، کیا درود پڑھنے کا ذکر قرآن میں اللہ نے حکم نہیں دیا؟ یہاں نبی کی نعت پڑھی جا رہی ہے، کیا نعت رسول صحابہ نے نہیں پڑھا، نہیں لکھا؟ یہاں حضور کی سیرت، صورت اور ان کے دین کی تعلیم کی بات کی جا رہی ہے. ہر ولی، ہر غوث، ہر عالم، ہر کتب، ہر صحابی کی زندگی اسی پر گزر گئی. یہاں شان مصطفیٰ حضور کے آمد پر خدا کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کیا جا رہا ہے. ہم میں حضور آ گئے، ہم گمراہ تھے، ہدایت پر آ گئے. ہم بچیوں کو دفن کرتے تھے، بیٹیوں سے پیار کرنے لگے، بیویوں کو صرف ہوس کا شکار سمجھتے تھے. حضور آ گئے، ایک پرائی عورت نکاح کے بعد گھر آ کر ہماری ملکہ بن گئی. ماؤں کے بے قدری تھی، ماؤں کے قدموں میں جنت آ گئی. یہ حضور کی آمد کی برکت ہے. تو کیا ہم اس نبی کی آمد کا چرچا نہ کریں؟ رب نے محبوب دے دیا تو ہم محفل سجا کر اس کا شکرانہ نہ. آپ غور کریں، آپ غور کریں حضرات گرامی وقار. تو جو لوگ یہ سوال ہی نہیں بنتا، یہ سوال ہی نہیں بنتا. اگر کوئی یہ کہے کہ یہ اختلافی روایات ہے، 12 ربیع الاول کو حضور پیدا ہوئے، یہ مختلف روایت ہے، ہمارے نزدیک 12ویں کی تاریخ معتبر نہیں ہے. ہم نے کہا مہینہ معتبر ہے کہ نہیں؟ کہا مہینہ معتبر ہے. دن معتبر ہے کہ نہیں؟ کہا دن معتبر ہے. ہم نے کہا میرے بھائی پھر تم اس مہینے کے کسی دن بھی میلاد منا لیا کرو. ہفتے میں دوشنبہ کا دن معتبر ہے، اسی دن میلاد منا لیا کرو. بھائی جو تاریخ تمہارے یہاں معتبر ہے اسی دن میلاد کر لیا کرو. ہم تو کوئی زور نہیں دے رہے کہ آپ 12 ہی کو کرو. ہم بھی مانتے ہیں مختلف روایات ہیں مختلف، لیکن ہمارے علماء کے، ہمارے بزرگوں نے زیادہ تر ان کی ترجیح 12 کی ہے. تو ہم نے اپنے بزرگوں کی ریت پر قائم رہتے ہوئے 12 ہی کو ہم نے حضور کا ولادت کا دن مانا، اور اسی دن اسی مہینے میں ہم نے جشن کا خوب برپا کیا. حضور کی آمد کے جشن پر خوب زور دیا حضرات گرامی. اور یہ پورا مہینہ حضور کے جشن کا، بلکہ پورا سال نبی کے جشن کا حضرات گرامی وقار. اور پھر یہ کہا جائے صحابہ کم میلاد پڑھتے، صحابہ تو ہر وقت میلاد ہی پڑھتے تھے. جب دیکھو وہ تو یہی کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سفر میں، گھوڑے پر، جنگ میں، جہاد میں، ہر جگہ تو یہی کہتے تھے قال رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. وہ تو ہر لمحہ حیران دیکھتے تھے حضور کا جلوہ. وہ جب دیکھتے تب کہتے میرے آقا آپ جیسا ہم نے نہیں دیکھا. وہ تو چلتے پھرتے دیکھتے اٹھتے. ارے تم صحابہ کی بات کرتے ہو، حضور لعاب زمین پر ڈالے صحابہ اٹھا کر چاٹ لیتے تھے، تم ابھی تک میلاد ہی کی کشمکش میں پڑے ہو. صحابہ کرتے، صحابہ جو کرتے تھے تم کر پاؤ. حضرات گرامی وقار، اس لیے اس طرح کا جو سوال کرے اس کے ایمان میں کھٹک ہے، وہ بدعقیدہ بدمذہب کی راہ کا شکار ہو رہا ہے. اللہ اسے ہدایت دے. اور اس طرح کا سوال نہیں بنتا ایک غلام اب اپنے آقا کی جشن کے بارے میں، ان کی یاد منانے کے بارے میں ایسی بات رکھے. اب بس ایک دلیل دے کر میں آگے چلتا ہوں. اتنی بات میں اس لیے کر دیا تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی باتیں ہوں تو دماغ سے نکل جائے، کیونکہ عقیدت محبت کا ہونا ضروری ہے. یہ جو کام ہو رہا ہے یہ حق ہے. صحابہ نے اپنے دور کے حساب سے کیا. بھائی آج جیسے شادی ہوتی 100 سال پہلے ایسے ہوتی تھی؟ اب بتاؤ. شادی ہوتی تھی لیکن کیا ایسے ہی ہوتی تھی جیسے آپ 100-200 آدمی برات لے کے جاتے ہو، نئے کپڑے پورے دھوم دھڑاکے کے ساتھ؟ اس دور میں اس دور کے حساب کام نکاح وہی ہوتا تھا، لیکن اس دور کا جو سسٹم تھا اس دور کے حساب سے ہوتا تھا. اس دور کے حساب سے ہوتا تھا. آج جو ڈشیں چل رہی ہیں، رنگین کھانے چل رہے ہیں، کیا 100-200 سال پہلے بھی ایسے تھے؟
اس دور میں جو کھانا میسر تھا وہ کھلایا جاتا تھا، ولیمہ میں جو چیزیں آسانی سے میسر آتی وہ کی جاتی۔ اب دور بدلا، وقت بدلا، ہر چیز وقت اور دور کے اعتبار سے ہوتی ہے، بشرط کی وہ چیز شریعت کے اعتبار سے کہیں ناجائز نہ ہو، شریعت میں منع نہ ہو۔ نبی کی آمد کا چرچا کل بھی لوگوں نے کیا، اب بھی ہو رہا ہے۔ پہلے لوگ چراغ جلا کر میلاد مناتے تھے، اب ہزاروں لائٹ جلا کر۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علامہ شہادت حسین صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اور ذہن حاضر رکھیں، توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے۔ کسی کام کی جب مخالفت ہوتی ہے تو وہ کام 10 سال پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ مسجد ماشاءاللہ بڑی اچھی بنی ہے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے جو لوگ اس میں حصہ لیے سب کچھ کرتے ہیں، اللہ کرم فرمائے، اور اللہ مسجد میں نماز پڑھنے کی خوب توفیق دے۔ مسجد بنانا یہ کمال ہے، لیکن کمال پر کمال تب ہے جب مسجد کے زمین کو اپنی جبین سے پر کر دو، مسجد سجدوں سے بھر جائے، ہمارے نوجوانوں کی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں خم ہو جائے۔ ہم جس نبی کا میلاد منا رہے ہیں وہ نبی ہماری پیشانی دیکھیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے۔ اس کا خیال رکھیں، توجہ چاہتا ہوں۔ تو اگر مسجد کا تعمیری کام چل رہا ہو اور جو کمیٹی ہوتی ہے اگر اس میں انتشار ہو جائے تو کام 10 سال پیچھے ہو جاتا ہے۔ مدرسے کی بنیاد پڑی ہو، اختلاف ہو جائے تو اینٹ تک غائب ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی کام ہو، پارٹنرشپ میں بجنس سے لڑ جاؤ تو بجنس فیل ہو جائے گا، خلاف ہو جائے گا۔ لیکن تقریباً کئی سو سالوں سے حضور کی آمد کے جشن پر ایک ٹیم ہے، بس دال میں نمک، آٹے میں نمک کے برابر لوگوں کی وہ ٹیم تھی، ان مولویوں کی جو حضور کے جشن کو بدعت اور شرک کہہ رہے تھے۔ باقی 1400 برس کی ہماری پوری ٹیم، علماء، مشائخ کی، صوفیہ کی، ہر دور کی، بلکہ سرکار غوث اعظم تو اتنا بڑا جشن مناتے تھے میلاد کا کہ مدینے والے مصطفیٰ نے بشارت دیا، بیٹے عبد القادر جیلانی تو میری 12ویں کا جشن کرتا ہے، جا قیامت تک میری امت تیری 11ویں کا جشن کرے گی۔